رات کی خاموشی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ آسمان پر چمکتے ستارے جیسے کوئی راز افشاں کرنے والے ہوں۔ شہر کی گلیوں میں ایک نوجوان تیز تیز قدموں سے چل رہا تھا۔ اس کا نام فراز تھا اور اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ وہ ایک محنتی اور دیانتدار نوجوان تھا جو دن رات مشقت کر کے اپنے بوڑھے والدین کا سہارا بنا ہوا تھا۔ دوسری طرف خالد ایک رئیس زادہ تھا جو اپنی دولت اور اختیار پر غرور کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ یہی سمجھتا تھا کہ دنیا اس کے اشاروں پر چلتی ہے اور پیسہ ہر چیز خرید سکتا ہے۔ آج بھی وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جشن منا رہا تھا کہ اچانک ایک بزرگ درویش اس کے قریب آیا اور مسکراتے ہوئے بولا، غرور میں مت رہو، تقدیر کا کھیل سب کو ایک دن برابر کر دیتا ہے، جو مقدر میں لکھا ہے وہی ہوگا۔ خالد نے ہنستے ہوئے کہا، بزرگ، میں اپنی تقدیر خود بناتا ہوں، میرا پیسہ اور میرا اختیار سب میرے ہاتھ میں ہے، قسمت پر یقین رکھنا کمزوروں کا کام ہے۔ درویش خاموشی سے مسکرایا اور آگے بڑھ گیا۔ ادھر فراز سڑکوں پر چلتے ہوئے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ دن بھر مزدوری کرتا، چھوٹی سی اجرت لیتا اور گھر جا کر اپنے بیمار والدین کی دیکھ بھال کرتا، مگر آج اس کے دل میں بے چینی تھی، جیسے کچھ بڑا ہونے والا ہو، کچھ ایسا جس کا اسے ابھی اندازہ نہیں تھا۔ دوسری طرف خالد اور اس کے ساتھی اپنی عیاشیوں میں مصروف تھے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ تقدیر کا کھیل کب اور کیسے پلٹ سکتا ہے۔ فراز اپنے معمول کے مطابق کام پر جا چکا تھا۔ وہ بازار میں ایک پرانی دکان پر کام کرتا تھا جہاں پرانے اور نایاب زیورات کی مرمت اور خرید و فروخت ہوتی تھی۔ دکان کا مالک ایک ایماندار اور نرم دل آدمی تھا جو فراز کی محنت کو سراہتا تھا، مگر آج اس کا دل پریشان تھا۔ کل رات جب وہ اپنے والدین کے لیے دوائی لینے گیا تو حکیم نے کہا کہ ان کی دوائی مہنگی ہو چکی ہے اور اسے فوری طور پر مزید پیسوں کی ضرورت ہوگی۔ فراز کے پاس مشکل سے اتنی رقم تھی کہ وہ 2 وقت کی روٹی کا بندوبست کر سکے۔ وہ سوچنے لگا کہ آج تقدیر میں واقعی سب کچھ لکھا ہوتا ہے؟ اگر سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہے تو پھر محنت کی کیا ضرورت؟ مگر دل کی ایک اور آواز کہہ رہی تھی، محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، شاید اللہ نے میرے لیے کوئی اور راستہ چنا ہو۔ دوسری طرف خالد اپنی عیش و عشرت کی زندگی میں مست تھا۔ اس کے محل نما گھر میں ہر دن جشن کا سماں ہوتا اور اس کے دوست ہمیشہ اس کے ارد گرد جمع رہتے۔ وہ سمجھتا تھا کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے اور دنیا میں وہی کامیاب ہوتا ہے جو دولت اور طاقت حاصل کرتا ہے۔ اس شام جب خالد اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا تو اس کے محل میں ایک نوکر گھبراتے ہوئے آیا اور بولا، مالک، بازار میں ایک خبر پھیل رہی ہے کہ شہر کا سب سے قیمتی نایاب ہار گم ہو گیا ہے اور بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ جو کوئی اسے تلاش کرے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ یہ سن کر خالد ہنسا اور بولا، یہ تو ایک عام سی بات ہے، آخر ایسا ہار کسی کو ملے گا بھی کیسے؟ شاید کسی نے چوری کیا ہو، مگر بادشاہ کو کیا خبر کہ وہ کہاں گیا؟ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اگلی صبح جب فراز دکان پر پہنچا تو دکان کے مالک کا چہرہ فکر مند نظر آیا۔ اس نے فراز کو بلایا اور کہا، بیٹا، بازار میں ایک بڑی خبر گردش کر رہی ہے کہ بادشاہ کا نایاب ہار کہیں کھو گیا ہے اور اگر کسی کے پاس سے برآمد ہوا تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ بازار میں ہر دکان کی تلاشی لی جا رہی ہے۔ فراز یہ سن کر حیران رہ گیا۔ اسے یقین تھا کہ اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، مگر قسمت کے کھیل بعض اوقات عجیب ہوتے ہیں۔ بازار میں ہلچل مچی ہوئی تھی، ہر طرف چہمگوئیاں ہو رہی تھیں کہ بادشاہ کا قیمتی ہار گم ہو گیا ہے اور سپاہی شہر کے ہر کونے میں اس کی تلاش کر رہے ہیں۔ بڑی بڑی دکانوں اور رئیسوں کے گھروں کی تلاشی لی جا رہی ہے، مگر ہار کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ لوگ حیران تھے کہ آخر یہ ہار کہاں جا سکتا ہے۔ دوسری طرف فراز دکان پر کام میں مصروف تھا، مگر اس کا دل پریشان تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جب بادشاہ کسی چیز کی تلاش میں ہوتا ہے تو پورا شہر کھنگال کر رکھ دیتا ہے۔ دکان کا مالک بھی فکر مند نظر آ رہا تھا کہ اگر سپاہی دکان پر آئے اور کسی غلط فہمی کی بنیاد پر اسے گرفتار کر لیا گیا تو کیا ہوگا۔ اسی دوران باہر ہلچل سی مچ گئی۔ شہر کے سپاہی بازار میں داخل ہو چکے تھے اور ہر دکان کی تلاشی لے رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ فراز کی دکان پر بھی پہنچ گئے۔
सिपाहियों के सरदार ने सख्त आवाज़ में कहा, हमें हुक्म है कि हर जगह की तलाशी ली जाए, कहीं ना कहीं ये हार छुपा हुआ है। फराज और उसके मालिक ने तलाशी के लिए हामी भर ली। सिपाहियों ने दुकान के हर गोशे को खंगाला मगर कुछ न मिला। फिर एक सिपाही की नज़र दुकान के एक पुराने संदूक पर पड़ी जो कई साल से कोने में रखा हुआ था। जब उसे खोला गया तो हैरत अंगेज तौर पर उसमें बादशाह का हार मौजूद था। यह देखकर सब के होश उड़ गए। दुकान का मालिक हैरत ज़दा खड़ा था और फराज का दिल धड़कने लगा। वो जानता था कि उसका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं, मगर हार की मौजूदगी ने सबको हैरान कर दिया था। ये हार यहाँ कैसे आया? सिपाही ने गुस्से से पूछा। फराज ने फौरन कहा कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करता आया हूँ। मगर सिपाही को उसकी कोई परवाह न थी। बादशाह का हुक्म है कि जिसके पास हार मिले उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। सिपाहियों ने आगे बढ़कर फराज को पकड़ लिया और उसे ज़बरदस्ती महल ले जाने लगे। जब यह खबर बाजार में फैल गई तो लोगों ने सरगोशियां शुरू कर दी। कुछ ने कहा कि फराज के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, जबकि कुछ ने कहा कि शायद वो वाकई चोर है। उसी वक्त दूसरी तरफ खालिद अपने दोस्तों के साथ बैठा ये सब तमाशा देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, जैसे उसे इससे कोई फ़र्क न पड़ा हो। मगर हकीकत ये थी कि खालिद जानता था कि ये सब इत्तफाकिया नहीं हुआ था। महल के बड़े दरवाजे खुलते ही सिपाहियों ने फराज को अंदर धकेल दिया। वो हैरान और परेशान खड़ा था। उसके चेहरे पर सवालात की लकीरें थीं। वो जानता था कि उसका इस चोरी से कोई ताल्लुक नहीं, मगर तकदीर का खेल उसे ऐसी जगह ले आया था जहां से निकलना आसान न था। दरबार में बादशाह अपने तख्त पर बैठा हुआ था। उसके इर्द गिर्द वज़रा और दरबारी खड़े थे और पूरे दरबार में खामोशी छाई हुई थी। जैसे ही फराज को बादशाह के सामने पेश किया गया, वज़ीर आज़म ने आगे बढ़कर कहा, बादशाह सलामत, ये है वो शख्स जिसकी दुकान से आपका नायाब हार मिला है। बादशाह ने गौर से फराज को देखा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुमने ये हार कहाँ से हासिल किया? फराज ने अदब से झुक कर कहा, बादशाह सलामत, मेरा नाम फराज है और मैं एक मामूली ताजर हूँ। मैंने ये हार कभी अपनी आंखों से नहीं देखा था और ना ही मुझे मालूम था कि ये मेरी दुकान में कैसे पहुंचा। वजीर ने तंजन कहा, बादशाह सलामत, हर चोर यही कहता है कि वो बेकसूर है, मगर हकीकत ये है कि हार इसी की दुकान से मिला है और ये बात साबित करती है कि यही चोर है। बादशाह ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, अगर तुम वाकई बेकसूर हो तो हमें बताओ, ये हार तुम्हारी दुकान में कैसे आया? यही वो सवाल था जिसका जवाब खुद फराज के पास भी नहीं था। वो गहरी सोच में पड़ गया। उसका जहन तेज़ी से चलने लगा। ये हार मेरी दुकान में कैसे आया? मैंने कभी इसे नहीं छुआ, मगर फिर भी ये वहाँ से मिला। इतने में एक दरबारी आगे बढ़ा और बोला, बादशाह सलामत, हमें इस मामले की मज़ीद तफ्तीश करनी चाहिए। शायद ये शख्स अकेला ना हो बल्कि किसी बड़े गिरोह का हिस्सा हो। ये सुनकर दरबार में सरगोशियां होने लगीं। लोग हैरान थे कि आखिर हकीकत क्या है। अचानक दरवाजे पर एक ऐलान हुआ, खालिद बिन उमर दरबार में हाजिर हो रहे हैं। ये सुनकर फराज चौंक गया। खालिद यहाँ क्यों आ रहा है? वो दिल ही दिल में सोचने लगा। खालिद बड़े फ़ख्र से चलता हुआ दरबार में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर एतमाद और गुरूर था। वह झुक कर बादशाह को सलाम करता और कहता, बादशाह सलामत, मुझे यकीन है कि इंसाफ होगा। ये चोरी मेरी नज़रों के सामने नहीं हुई, मगर मैं जानता हूँ कि चोर कौन है। ये सुनकर दरबार में एक बार फिर खामोशी छा गई। फराज की नज़रें खालिद पर जम गई। क्या ये मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है? क्या वही मुझे इस मुसीबत में फंसा रहा है? बादशाह ने खालिद की तरफ देखा और बोला, अगर तुम्हें मालूम है कि चोर कौन है तो फ़ौरन हमें बताओ। खालिद ने आहिस्ता से मुस्कुराकर कहा, बादशाह सलामत, मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा, मगर अगर मुझे आप एक मौका दें तो मैं उस चोर को बेनकाब कर सकता हूँ। ये सुनकर दरबार में हलचल मच गई। बादशाह ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, ठीक है, तुम्हें मौका दिया जाता है। अगर तुम सच साबित ना कर सके तो खुद तुम्हें सजा दी जाएगी। खालिद ने सर झुकाकर कहा कि मुझे मंजूर है। फराज की आंखों में बेचैनी थी। वो जानता था कि खालिद कोई चाल चल रहा है, मगर वो क्या थी ये अभी वाज़ेह नहीं था। रात का अंधेरा महल के बुलंदो बाला सतूनों पर स्याह चादर की तरह फैल चुका था। दरबार के दरवाजे बंद किए जा चुके थे और महल के अंदर संजीदगी की फिजा कायम थी। बादशाह के सामने खालिद खड़ा था
اس کے چہرے پر وہی پرانا غرور جھلک رہا تھا، جبکہ دوسری طرف فراز خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سچائی کبھی چھپ نہیں سکتی، مگر اسے یہ معلوم نہ تھا کہ خالد اب کیا چال چلنے والا ہے۔ بادشاہ نے خالد کی طرف دیکھا اور کہا، اب بتاؤ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ فراز چور نہیں بلکہ کوئی اور اس کا ذمہ دار ہے؟ خالد نے مصنوعی سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، میں ایک تجویز دینا چاہتا ہوں۔ ہمیں فراز کو جیل میں ڈالنے کی بجائے آزاد چھوڑ دینا چاہیے۔ میں شرط لگاتا ہوں کہ اگر یہ واقعی چور ہے تو کچھ دنوں میں خود ہی بے نقاب ہو جائے گا۔ درباری ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ وزیر اعظم نے سر جھٹک کر کہا، یہ کیسی بات ہوئی؟ اگر وہ واقعی چور ہے تو اسے ابھی سزا ملنی چاہیے۔ خالد نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں وزیر صاحب، یہی تو اصل چالاکی ہے۔ اگر فراز چور ہے تو وہ ضرور کسی نہ کسی غلطی سے پکڑا جائے گا، اور اگر وہ واقعی بے قصور ہے تو قسمت اسے بچا لے گی۔ بادشاہ نے کچھ دیر سوچا، پھر اس بات سے اتفاق کر لیا، ٹھیک ہے، ہم دیکھیں گے کہ قسمت کس کا ساتھ دیتی ہے۔ فراز کو آزاد کر دیا گیا، مگر اس کے دل میں اب بھی بے چینی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ خالد کے الفاظ کے پیچھے کوئی چال ضرور ہے، مگر وہ کیا ہو سکتی ہے؟ اگلے دن جب بازار میں یہ خبر پھیل گئی کہ بادشاہ نے فراز کو چھوڑ دیا ہے تو لوگوں میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ کچھ نے کہا کہ یہ انصاف تھا اور کچھ نے کہا کہ بادشاہ کو مزید سخت فیصلہ لینا چاہیے تھا۔ فراز اپنے معمول کے مطابق دکان پر واپس آ گیا، مگر اب اس کی عزت داؤ پر لگ چکی تھی۔ لوگ اسے عجیب نظروں سے دیکھتے، کچھ اسے چور سمجھتے اور کچھ اس پر ترس کھاتے۔ وہ جانتا تھا کہ اسے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ دوسری طرف خالد اپنے محل میں آرام سے بیٹھا تھا۔ اس نے اپنی چالاکی سے فراز کو نہ صرف ذلیل کروا دیا تھا، بلکہ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگلے کچھ دنوں میں فراز خود ہی ہار مان جائے گا، مگر قسمت کا لکھا کوئی نہیں بدل سکتا۔ اگلے دن بازار میں ایک حیران کن واقعہ پیش آیا۔ ایک بوڑھا شخص جس کا لباس پرانا اور چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا بازار میں داخل ہوا اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، میں وہی فقیر ہوں جس نے چند دن پہلے بادشاہ کے ہار کو ہاتھ میں لیا تھا، اور میں جانتا ہوں کہ یہ فراز کا کارنامہ نہیں۔ یہ سنتے ہی ہجوم میں سنسنی دوڑ گئی۔ کیا واقعی سچائی سامنے آنے والی تھی؟ فراز نے بوڑھے کی طرف حیرانگی سے دیکھا اور بولا، بابا اگر آپ کو کچھ معلوم ہے تو براہ کرم ہم سب کو بتائیں۔ بوڑھے نے سر ہلایا اور کہا، یہ بات میں سب کے سامنے بادشاہ کے دربار میں کہوں گا تاکہ کوئی سچ کو جھوٹ نہ بدل سکے۔ یہ سنتے ہی بازار میں ہلچل مچ گئی۔ لوگ حیران تھے کہ آخر یہ بوڑھا کون ہے۔ دوسرے دن صبح جیسے ہی سورج کی پہلی کرنیں محل کی بلند و بالا دیواروں پر پڑیں، شاہی دربار میں غیر معمولی ہلچل تھی۔ وہی بوڑھا فقیر جس نے بازار میں سب کو حیران کر دیا تھا، آج بادشاہ کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا اور اس کی آنکھوں میں وہ روشنی تھی جو صرف سچائی پر یقین رکھنے والوں کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ بادشاہ نے فقیر کو غور سے دیکھا اور کہا، تم وہی شخص ہو جو کہتا ہے کہ تمہیں اصل حقیقت معلوم ہے، بتاؤ سچ کیا ہے؟ فقیر نے سر جھکایا اور بولا، بادشاہ سلامت، کچھ دن پہلے میں محل کے قریب ایک باغ میں بیٹھا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک نوجوان نے ایک درخت کے نیچے کچھ دبایا۔ جب وہ وہاں سے چلا گیا تو تجسس کے مارے میں نے اس جگہ کو کھودا۔ مجھے وہ نایاب ہار ملا۔ میں نے سوچا کہ یہ کوئی عام زیور ہوگا، اسے بیچنے کے لیے بازار کا رخ کیا، مگر جب میں نے بازار میں اس ہار کی حقیقت سنی تو میں ڈر گیا اور جلدی میں اسے کسی اور کے سامان میں چھپا دیا تاکہ خود پر کوئی الزام نہ آئے۔ یہ سن کر دربار میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ وزیر نے تیزی سے سوال کیا، یہ کیسے ممکن ہے کہ تم نے اسے فراز کی دکان میں چھپایا اور اسے کچھ معلوم نہ ہوا؟ فقیر نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، وزیر صاحب، میں نے اسے دکان کے اس پرانے صندوق میں چھپایا تھا جو برسوں سے بند پڑا تھا۔ میرا خیال تھا کہ کوئی اسے کھولے گا نہیں اور میں بعد میں اسے واپس لے لوں گا، مگر قسمت نے کچھ اور ہی لکھا تھا۔ یہ سن کر دربار میں موجود سب لوگ حیرت زدہ ہو گئے۔ بادشاہ نے گہری سانس لی اور فراز کی طرف دیکھا۔ فراز کے چہرے پر اب سکون تھا کیونکہ اسے یقین ہو چلا تھا کہ سچ سامنے آ رہا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، فراز، کیا تم اس صندوق کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ فراز نے ادب سے کہا، بادشاہ سلامت، وہ صندوق ہماری دکان میں برسوں سے پڑا تھا۔ ہم اسے کبھی استعمال نہیں کرتے تھے کیونکہ اس میں کوئی خاص چیز نہ تھی۔ مجھے اس ہار کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا۔
اسی دوران خالد جو اب تک خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا آگے بڑھا۔ اس کے چہرے پر اب غرور نہ تھا جو پہلے دکھائی دیتا تھا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، اگر یہ سچ ہے تو فراز بے قصور ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہار پہلے محل سے کیسے غائب ہوا؟ خالد اب اپنے آپ کو اس معاملے سے الگ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کی آواز میں ہلکی سی گھبراہٹ جھلک رہی تھی۔ بادشاہ نے فقیر سے مخاطب ہو کر کہا، تم نے کہا کہ ایک نوجوان نے ہار کو درخت کے نیچے دبایا، کیا تم اسے پہچان سکتے ہو؟ فقیر نے سر اٹھایا اور دربار میں موجود لوگوں کی طرف دیکھا، پھر اس کی نظریں خالد پر جا ٹھہریں۔ فقیر نے آہستہ سے کہا بادشاہ سلامت، وہ نوجوان یہی ہے جو اس وقت آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ دربار میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ خالد کا چہرہ زرد پڑ گیا اور اس کی آنکھوں میں خوف سا جھلکنے لگا۔ بادشاہ نے سخت لہجے میں پوچھا، خالد کیا یہ سچ ہے؟ خالد نے گھبراہٹ میں کہا بادشاہ سلامت، یہ جھوٹ ہے، میں نے کبھی ہار کو ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ فقیر جھوٹ بول رہا ہے تاکہ مجھے پھنسائے۔ مگر فقیر نے پرسکون انداز میں کہا بادشاہ سلامت، میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ رات کو محل کے باغ میں آیا اور اس کے ہاتھ میں وہی ہار تھا۔ میں ایک غریب فقیر ہوں، میرے پاس جھوٹ بولنے کی کوئی وجہ نہیں۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ خالد کے گھر اور اس کے ذاتی سامان کی تلاشی لی جائے۔ کچھ ہی دیر میں سپاہی واپس آئے اور ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی تھیلی تھی۔ جب اسے کھولا گیا تو اس میں سے کچھ قیمتی پتھر نکلے جو ہار کا حصہ تھے۔ یہ دیکھ کر دربار میں موجود سب لوگ سکتے میں آ گئے۔ بادشاہ نے خالد کی طرف دیکھا اور کہا، تم نے نہ صرف چوری کی بلکہ ایک بے گناہ کو پھنسانے کی کوشش بھی کی۔ تمہارا غرور اور دولت تمہیں نہیں بچا سکی۔ خالد سر جھکا کر کھڑا رہا، اس کے پاس اب کوئی جواب نہ تھا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ خالد کو قید کر دیا جائے اور اس کی ساری دولت ضبط کر لی جائے۔ فراز کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بادشاہ نے کہا، فراز، تمہاری ایمانداری اور صبر کا صلہ مل گیا، تقدیر نے تمہارا ساتھ دیا۔ ہم تمہیں انعام کے طور پر اتنی دولت دیں گے کہ تم اپنے والدین کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کر سکو اور ایک باعزت زندگی گزار سکو۔ فراز نے جھک کر بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور اس کے دل سے بے چینی کا بوجھ اتر چکا تھا۔ دوسری طرف بازار میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ لوگ فراز کی ایمانداری کی تعریف کرنے لگے اور خالد کا غرور خاک میں مل گیا۔ وہ بزرگ درویش جس نے خالد کو نصیحت کی تھی ایک بار پھر شہر کی گلیوں میں نظر آیا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، تقدیر کا کھیل کوئی نہیں سمجھ سکتا، جو محنت اور سچائی پر یقین رکھتا ہے اسے آخرکار فتح نصیب ہوتی ہے۔ رات کی خاموشی ایک بار پھر شہر پر چھا گئی تھی۔ آسمان پر چمکتے ستاروں نے جیسے اس کہانی کے اختتام پر مہر لگا دی۔ فراز اپنے والدین کے ساتھ ایک نئی زندگی کی طرف بڑھ رہا تھا، جبکہ خالد اپنے انجام کو بھگت رہا تھا۔ تقدیر نے سب کو برابر کر دیا، جیسا کہ درویش نے کہا تھا۔ پیارے دوستو، ہمیں امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا، اور مزید اس طرح کی دلچسپ اور سبق آموز ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل یونیورسل انفو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا۔